میں آج ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی شاہ۔ میں اپنی وجہ سے آپ کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ ارچی نے اپنا ضروری سامان پیک کیا اور رات کے اندھیرے میں حویلی سے بھاگ کر لاہور جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔ بس چلے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ ڈاکوؤں نے بس پر حملہ کر دیا۔ ارشین بھاگتے ہوئے مدد کے لیے پکار رہی تھی، شاہ کہاں ہو؟ مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ بھاگتے بھاگتے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گہری کھائی میں گر گئی۔ ایک دلسوز چیخ اس کے منہ سے نکلی اور اس کے بعد وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ارشین آپی، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کیوں اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہیں؟ آپ کسی اور کی منگ ہیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ آپ لالا کو فون کریں نا کہ وہ آپ کو آ کر لے جائیں۔ بھلا ایسے بھی ہوتا ہے، بچپن سے آپ کا رشتہ طے ہے اور اب یہ لوگ جائیداد کے لالچ میں آپ کی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ سویرا اپنی اس پیاری سی ارشین بی بی کو کل سے سمجھا کر تھک گئی تھی، مگر ارشین تو جیسے بت بن چکی تھی۔ وہ سویرا کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، بس ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کی دنیا ختم ہو چکی ہو۔ ارشین آپی، آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ میں آپ کو آپ کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کرنے دوں گی۔ پلیز خدا کے لیے آپ کچھ کریں نا۔ وہ آپ کو اس پاگل نادر کے پلے باندھ رہے ہیں۔ وہ بالکل جنگلی انسان ہے، اس میں انسانوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نصرت آپی کے ساتھ اس نے کیا کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ پلیز آپی، خدا کے لیے اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کریں۔ آپ لالا کو فون کریں، وہ آپ کو آ کر لے جائیں گے، یا میں کروں؟ سویرا نے جلدی سے ارشین کا موبائل اٹھایا تھا جسے ارشین نے واپس اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ کیا کر رہی ہو سویرا؟ میں نہیں چاہتی کہ وہ میری وجہ سے کسی بھی مصیبت میں پڑے۔ تمہیں پتہ تو ہے میرے چچا کا، وہ ان کو بھی مصیبت میں ڈال دیں گے۔ جائیداد کے لالچ میں آ کر وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ مجھے اپنے ان خونی رشتوں سے کسی بھی اچھائی کی امید نہیں ہے، اس لیے جو میری قسمت میں ہوگا مجھے مل جائے گا۔ چلو تم بیٹھو، میں وضو کر کے آتی ہوں۔ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور تم بھی نماز پڑھ لینا۔ وہ اپنے بکھرتے وجود کو سنبھالتی شکست خوردہ قدموں سے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ پیچھے تھوڑی دیر سویرا نے کچھ سوچا اور اپنی ارشین آپی کے موبائل پر اس نے ایک وائس بھیجا۔ لالا، میں بات کر رہی ہوں سویرا، ارشین آپی کی زندگی خطرے میں ہے، یہ لوگ اس کا نکاح نادر سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے آپی کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو بتایا تو وہ آپ کو جان سے مار دیں گے، اور اس ڈر سے ارشین آپی بالکل خاموش ہو گئی ہیں۔ آپ پلیز کچھ کریں ورنہ کل 2 بجے ان کا نکاح ہو جائے گا۔ اس نے جلدی سے وائس سینڈ کیا اور موبائل ویسے ہی واپس رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے نکلی تھی۔ وہ وضو کر چکی تھی۔ سویرا نے اس کے لیے جائے نماز بچھائی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد جتنی دیر ارشین جائے نماز پر بیٹھی خاموش آنسو بہاتی رہی تھی، سویرا نماز پڑھ کر صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ اسے میسج آیا، سویرا، آدھے گھنٹے تک میں آ رہا ہوں، تم اپنی ارشین آپی کو تیار رکھنا، میں تم دونوں کو وہاں سے لے کر نکل آؤں گا۔ اچانک میسج پڑھ کر سویرا کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے اور ارشین بے حرکت جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ سویرا نے جلدی سے ارشین کا ضروری سامان ایک بیگ میں رکھا اور بیگ کی زپ بند کر کے بیڈ کے نیچے کھسکا دیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ ارشین کے جسم میں جیسے کرنٹ کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ قدموں کی چاپ وہ پہچان چکی تھی۔ شاہ، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ لوگ آپ کو مار دیں گے۔ کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ اسفند شاہ کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ تمہارے ساتھ تو بات میں گھر جا کر کروں گا، چلو۔ سویرا کو اس نے اشارہ کیا۔ اس نے ارشین کا بیگ اٹھایا اور وہ اسے لے کر باہر نکلا۔ ارشین کا پورا جسم کانپ رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلی اسفند شاہ کے آدمی وہاں موجود سارے گارڈز پر تنے ہوئے تھے۔ شاہ ارشین اور سویرا کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ گھر پہنچتے ہی سویرا اپنی ماں کے پاس ملازموں کے کوارٹرز کی طرف بڑھ گئی۔ اسفند شاہ ارشین کو کمرے میں لے کر آیا۔ اس نے غصے سے اسے صوفے پر دھکیلا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ میری امانت ہوتے ہوئے تم کسی اور سے نکاح کر رہی تھی، اس کا مطلب پتہ ہے نا تمہیں ارشین فاطمہ؟ شاہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ اگر مجھ سے تم تنگ آ چکی تھی تو ویسے ہی بتا دیتی، یوں چوری چھپے نکاح۔ شاہ پلیز، اس کے الفاظ ارشین کے دل کو چیر رہے تھے۔ وہ ہاتھ اٹھاتے ہی اسے خاموش کر گیا۔ تمہیں میرا بولنا برا لگ رہا ہے، اور جب میں نے سنا کہ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، وہ بھی اس بے غیرت نادر شاہ کے ساتھ، تو سوچو میرے دل پر کیا گزری ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے وہ لوگ کیسے ہیں؟ وہ آپ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دے رہے تھے مجھے۔ تو میں مر جاتا اور میرے مرنے کے بعد تمہارا جو دل چاہتا وہ تم کر لیتی۔
اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ رونے لگی تھی اور شاہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اور کب تک آپ بھی میرے لیے مصیبتیں اٹھاتے رہیں گے؟ بچپن سے لے کر آج تک یہی سب ہوتا آیا ہے۔ دو خاندانوں کے درمیان دشمنی کی سب سے بڑی وجہ میں ہوں۔ اچھا ہے نا، مر جاؤں گی، جان چھٹے گی تو مر جاتی، کسی غیر سے نکاح کرنے سے بہتر تھا۔ عرشین فاطمہ، تم مر جاتی۔ وہ اچانک صفاقی سے بولا تھا۔ ہاں تو مرنا ہی تھا۔ اچانک عرشین فاطمہ کا غصہ لوٹ آیا تھا۔ اس نے اسفند شاہ کو دونوں ہاتھوں سے خود سے دور دھکیلا اور وہ اس پر چلائی تھی۔ کل نکاح سے پہلے میں اپنی موت کا سامان کر چکی تھی۔ وہ ہذیانی ہوتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنے بیگ سے ایک بوتل نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ اس بوتل کو دیکھتے ہی شاہ کی جان مٹھی میں آ گئی۔ تم پاگل ہو عرشین، اور تم مجھے بھی تو ایک کال کر سکتی تھی۔ میں نہیں کر سکتی تھی آپ کو کال۔ آپ جانتے ہیں سب کو، سب آپ کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ عرشین، تمہارے لیے میں پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں، تو مجھ پر اعتبار تو کرتی، مگر نہیں، تم تو اکیلی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ مجھے پکارا تو ہوتا۔ یہ تو شکر ہے سویرا نے مجھے بتا دیا، ورنہ تم تو بالکل پاگل ہو۔ میں بی جان سے بات کرتا ہوں، بس اب میں تمہیں مزید خود سے دور نہیں رکھ سکتا۔ جلدی وہ ہماری رخصتی کا بندوبست کریں، ٹھیک ہے؟ اور آؤ، میں تمہیں بی جان کے کمرے میں چھوڑ دوں، یہاں اکیلے کیسے سوگی؟ اور ان کو بھی تو بتاؤں تمہاری کارستانیوں کا؟ نہیں، آپ نہیں بتائیں گے۔ میں تو بتاؤں گا۔ عرشین فاطمہ نے اسے منع کرنا چاہا، مگر وہ اسفند شاہ تھا، وہ بھلا اس کے قابو اب کہاں تھا؟ وہ دانت پیستی اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ دروازہ نوک کرنے کے بعد اسفند شاہ آیا۔ بی جان سو رہی تھی، آہٹ پر ان کی آنکھ کھلی۔ خیریت اسفند بیٹا، تم اس وقت اپنی لاڈلی کو لے کر کیوں آئے ہو؟ بی جان، یہ کل نکاح کر رہی تھی نادر خان کے ساتھ۔ بی جان، میں نہیں کر رہی تھی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ زبردستی میرا نکاح کروا رہے تھے۔ تو بی جان، اسے بتانا نہیں چاہیے تھا ہمیں، اس نے ہمیں بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ زہر کی بوتل اس نے نہ جانے کہاں سے خرید لی۔ اب کل نکاح سے پہلے یہ کھانی تھی اور اپنا بندوبست کرنے کا پورا پلان بنا کر بیٹھی تھی۔ آپ پوچھیں، کیا اس کی زندگی اتنی سستی ہے کہ ایک 2 ٹکے کے انسان کی وجہ سے یہ ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلی جائے؟ وہ تو بھرا بیٹھا تھا، اور بی جان کو اس نے 1 منٹ میں ساری بات بتا دی تھی۔ یہ کیا سن رہی ہوں عرشین، میری بیٹی، تم ایسی تو نہ تھی؟ کیا تمہیں میرا یا شاہ کا ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ تمہارے بنا ہمارا ہے ہی کون؟ عرشین، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور عرشین بی جان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں کیا کروں؟ بچپن سے سینڈوچ بنی ہوئی ہوں ان 2 خاندانوں کے درمیان، اس لیے میں نے سوچا اگر میں مر جاؤں گی تو اچھا ہے، سب کی جان چھوٹے گی۔ اور اکرم چچا نے مجھے کہا تھا اگر میں نے اس نکاح والی بات کو آپ کو یا شاہ کو بتائی تو وہ ان کو جان سے مار دیں گے، اسفند شاہ کو۔ ان کی دھمکی سن کر بی جان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کسی کو جان سے مار دینا اکرم شاہ کے بس کی بات نہیں ہے، اور میرا شیر ہے، ان گیدڑوں سے وہ نہیں ڈرتا۔ اور اچھا کیا اسفند جو تم اسے لے آئے ہو، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کل جا کر میں بات کرتی ہوں سب سے۔ بی جان، مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کرنی تھی۔ وہ جو واپس جانے کے لیے مڑا تھا کچھ یاد آتے ہی پلٹا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ عرشین اور میرے نکاح کا جلد ہی آپ فیصلہ سنائیں۔ میں اس بے وقوف لڑکی کو وہاں تو کبھی کسی صورت میں بھی نہیں بھیجوں گا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں بیٹا، تم فکر نہ کرو۔ وہ مطمئن ہو کر نکل گیا تھا۔ عرشین اور اسفند شاہ کزن تھے۔ بی جان کے 2 بچے تھے، دلاور شاہ اور نورین فاطمہ۔ ان دونوں کی شادیاں وٹے سٹے پر ہوئی تھیں۔ دلاور شاہ کی شادی شائستہ سے ہوئی تھی اور نورین کی شادی شائستہ کے بھائی جعفر شاہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ جعفر کے 2 چھوٹے بھائی تھے، اکرم اور افضل۔ جعفر شاہ بہت اچھا اور نیک انسان تھا، مگر اس کے دونوں بھائی اس کے بالکل برعکس تھے۔ گھٹیا قسم کے وہ دونوں ہی تھے۔ جعفر شاہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ان کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی اکرم اور افضل کو سمجھانے کی، مگر وہ اپنی من مانی ہی کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا ایک ڈر تھا، ایک سایہ تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے غلط کاموں کو چھپ کر کرتے تھے، مگر جعفر شاہ کی موت کے بعد ان لوگوں کو کھلی چھوٹ مل گئی تھی، اور وہ تو فرعون بن بیٹھے تھے۔ اسفند شاہ 8 سال کا تھا اور عرشین فاطمہ 5 سال کی تھی جب ایک دن وہ بی جان کے پاس گاؤں میں ہی تھے، اور وہ چاروں اپنے کسی دوست کی شادی میں شہر گئے ہوئے تھے، اور وہیں کار ایکسیڈنٹ میں ان چاروں کی موت ہو گئی تھی، اور یوں وہ دونوں معصوم اپنے ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے۔ بی جان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ ان کے تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ ان کے چاروں بچے، بیٹا، بیٹی، بہو اور داماد اس دنیا سے چلے گئے تھے۔
بی جان کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل تھا، مگر دو ننھے پھول جن کی ذمہ داری اب ان پر تھی، ان کے لیے وہی دو بچے ہی تھے۔ بی جان نے ارشین اور اسفند کو اپنے ساتھ رکھا اور ان دونوں کی پرورش کی تھی۔ اسفند شاہ جیسے ہی کچھ بڑا ہوا، اس نے گھر اور باہر کی ساری ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھیں۔ وہ عمر سے پہلے بڑا ہو گیا تھا، وہ سارا وقت اپنی بی جان کے ساتھ ہی رہتا اور وہ کاروباری امور کو بخوبی سمجھتا تھا۔ بی جان نے ارشین اور اسفند کا رشتہ بچپن سے طے کر دیا تھا اور اسفند تو اپنی ارشین پر جان چھڑکتا تھا۔ ارشین بھی شاہ کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتی تھی۔ ان کا بچپن لڑکپن ایک ساتھ گزرا تھا اور جوانی کی دہلیز پر بھی انہوں نے ایک ساتھ قدم رکھا تھا۔ ارشین اور اسفند کی ایک دوسرے میں جان تھی۔ ارشین جیسے ہی بالغ ہوئی تھی، اس کے چچاؤں کے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ ارشین فاطمہ کے نام جعفر شاہ کی ساری جائیداد لگ چکی تھی اور اب جس سے ارشین کی شادی ہوتی، اسی کے پاس وہ ساری جائیداد چلی جاتی، اور اس کے دونوں چچاؤں کو یہ بات ناگوار گزری تھی۔ 2 سال پہلے ہی وہ لوگ یہاں آئے تھے۔ ارشین کو بہلا پھسلا کر بی جان کی منت ترتے کر کے اس کو وہاں سے لے گئے تھے۔ اب وہ اکثر ہی وہاں چلی جاتی تھی، مگر اس کے ساتھ اس کی بچپن کی سہیلی اور ملازمہ سویرا ضرور ساتھ جاتی تھی۔ سویرا اس سے تقریباً 5-6 سال چھوٹی تھی، مگر وہ ارشین کے ساتھ سائے کی طرح رہتی تھی۔ 6 ماہ پہلے ہی اکرم اور افضل بی جان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے جو بات کی تھی، بی جان کو حیرت ہوئی تھی ان کی اتنی بڑی جرت پر۔ سب جانتے تھے کہ اسفند شاہ کی ارشین منگ ہے۔ دیکھیں بی جان، وہ ہمارے بھائی کی آخری نشانی ہے، سب سے زیادہ حق ارشین پر ہمارا ہے۔ افضل کی اس ڈٹائی پر بی جان کو ہنسی آ گئی تھی۔ افضل، کتنے سال ہو گئے تمہارے بھائی کو مرے ہوئے؟ تم نے ایک بار بھی اپنی بھتیجی کے بارے میں آ کر نہیں پوچھا، اس کا بچپن کیسے گزرا؟ تم اس کے بارے میں ذرا بھی نہیں جانتے، اور اب جب وہ بڑی ہو گئی ہے تو تمہیں اس کی فکر ہو رہی ہے۔ وہ میری بیٹی ہے اور میں فیصلہ کروں گی کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی۔ وہ میرے اسفند کی منگ ہے اور وہ دلہن بنے گی تو صرف اسفند کی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تم لوگ جا سکتے ہو۔ بی جان اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بی جان کا تو غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ ارشین کا ہاتھ مانگنے بھی آئے تھے تو کس کے لیے؟ افضل کے بڑے بیٹے نادر کے لیے، جو 2 بچوں کا باپ تھا اور اپنی بیوی کو مارنے پیٹنے کی وجہ سے پورے خاندان میں مشہور تھا۔ اس کی بیوی اس کی مار پیٹ سہتے سہتے اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور اب وہ چاہتے تھے کہ بی جان اپنی پھول سی بچی اس جنگلی انسان کے سپرد کر دیں۔ ایسا تو مر کر ہی ہو سکتا تھا۔ افضل اور اکرم دونوں بھائی وہاں سے غصے میں اٹھ کر آ گئے تھے۔ انہوں نے کافی دفعہ ارشین کو بھی بہلانا پھسلانا چاہا تھا، مگر ارشین کے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگ گئے تھے۔ اپنے چچا کے منہ سے اس طرح کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ یہاں اپنی دادی کی برسی پر آئی تھی، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے چچا اسے کیوں بلا رہے ہیں۔ ارشین، اگر تم ہماری بات نہیں مانو گی تو ہم اسفند کو جان سے مار دیں گے، اور اس کے بعد تمہیں بھی۔ اس کے چچا اپنی اوقات میں واپس آ گئے تھے۔ تمہارا کل نکاح ہے، اگر تم نے اسفند شاہ کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو اسفند کو ہم جان سے مار دیں گے۔ ہمارے لیے ایسا کرنا مشکل نہیں ہے، یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ اور ارشین اسفند شاہ کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگانے کے بارے میں سوچنے لگی تھی، مگر یہ تو بھلا ہو اس کی ملازمہ سویرا کا، جس نے وقت پر اسفند شاہ کو فون کر دیا تھا اور اس وقت وہ بھی بی جان کے پاس موجود تھی۔ بی جان تو پوری رات سو ہی نہیں سکی تھی۔ ارشین کے اتنے بڑے قدم اٹھانے پر وہ حیران تھی اور اس سے کافی حد تک ناراض بھی تھیں۔ سوری بی جان، مجھے پتا ہے میں نے آپ کو ہرٹ کیا، مگر یہ بھی تو دیکھیں نا میں کیا کرتی۔ انہوں نے گن میرے سامنے رکھ دی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گی تو وہ اسی گن کے ساتھ شاہ کو مار دیں گے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، میں آپ لوگوں کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، بس اسی وجہ سے۔ وہ بی جان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسفند شاہ ناشتہ کر کے گھر سے نکلا تھا اور تھوڑی دیر بعد ایک ملازم بھاگتا ہوا بی جان کے پاس آیا تھا۔ بی جان، اسفند شاہ کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے۔ حملے کی بات سن کر بی جان کے کلیجے پر ہاتھ پڑ گیا تھا۔ ادھر ارشین کی بھی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اسفند شاہ کے جانثاروں نے اسفند شاہ پر آنچ بھی نہیں آنے دی تھی اور مخالف پر اندھا دھند گولیوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ 2 لوگ مارے گئے تھے اور ایک آدمی پکڑا گیا تھا، جبکہ 3 لوگ فرار ہو چکے تھے۔ جو پکڑا گیا تھا اس نے زبان کھول دی تھی کہ وہ اکرم اور افضل شاہ کا بھیجا گیا ہے۔ وہ اگر نام نہ بھی بتاتا تو سب کو معلوم تھا کہ یہ گھٹیا حرکت کون کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شاہ گھر آیا تھا۔ بی جان تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ تم کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟
جی بی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کو نذیر نے بتایا نہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں؟ میں نے تو اس کو منع کیا تھا آپ کو نہ بتائیں، مگر آپ کے خادم میری بات سنتے کب ہیں؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بی جان سے مخاطب تھا۔ اسفند شاہ نے بی جان کو گلے لگاتے ہوئے ان کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ آپ کی دعاؤں کے حصار میں رہتا ہوں بی جان، اور یہ حصار اتنا مضبوط ہے کہ ان کے 2 کے گنڈے تو نہیں توڑ سکتے۔ جیتے رہو شاہ، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تمہیں میرے حصے کی زندگی بھی دے دے، تمہیں کچھ نہ ہو، آخر تم ہی تو بچے ہو میرے پاس۔ بی جان جو ہمیشہ سب کے سامنے مضبوط نظر آتی تھی، آج پوتے پر حملے کی خبر سن کر اسفند شاہ کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ بی جان کیا ہو گیا؟ میری اتنی بہادر بی جان 2 کے لوگوں کی ڈر سے رونے لگ گئی ہیں۔ میں ان کی وجہ سے نہیں رو رہی، اس وقت میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ ارشین جو کب سے دونوں کی باتیں سن رہی تھی، اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسفند اور بی جان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اسفند جاؤ اس کے پیچھے، وہ بہت ڈر گئی ہے۔ ارشین کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی، جیسے سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ آج اگر اسفند شاہ کو کچھ ہو جاتا تو وہ زندہ ہی نہ رہ پاتی، اسے بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روئے جا رہی تھی جب اسفند شاہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ارشین، اپنے نام کی پکار پر اس کا ہچکولے کھاتا وجود تھم گیا۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے تھے اور خود کو کمپوز کرتی وہ فرش سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسفند شاہ بھی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا ارشین؟ ایک چھوٹا سا حملہ ہی تو تھا، اور میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے شاہ، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں تو مر ہی جاؤں گی، مجھے نہیں ادھر آنا چاہیے تھا۔ چچا لوگ یہ سب میری وجہ سے کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا، اور اب وہ آپ کو مار دیں گے۔ تم پاگل ہو، تمہیں یہاں نہیں رہنا، یہ تمہارا گھر ہے اور اب تمہیں ہمیشہ یہیں میرے پاس ہی رہنا ہے، اور تمہارے لیے ایک تو کیا، میں اپنی 100 بار جان قربان کر دوں۔ تم پریشان مت ہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ وعدہ کریں شاہ، آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور گھر سے زیادہ بلا وجہ باہر بھی نہیں نکلیں گے۔ وہ لوگ بہت برے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو، ان لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ارشین، میں اپنا خیال رکھوں گا، مگر اب تم رونا بند کرو، چلو آؤ باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ بی جان کے پاس وہ اتنی پریشان ہے، تم بجائے اس کے کہ ان کو تسلی دیتی، خود کمرہ بند کر کے رونے بیٹھ گئی ہو۔ چلو آؤ۔ اسفند شاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا تھا۔ شام تک وہ بی جان کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا، کیونکہ بی جان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ شام کو بی جان نے گاؤں میں جرگہ بٹھایا تھا، جس شخص نے شاہ پر حملہ کیا تھا اسے پیش کیا گیا تھا۔ دوسری طرف افضل شاہ اور اکرم شاہ بھی جرگے میں موجود تھے۔ ثابت ہو گیا تھا کہ حملہ انہوں نے ہی اسفند شاہ پر کروایا ہے۔ ہاں، ہم نے حملہ کروایا کیونکہ ہماری بچی ان کے پاس ہے، وہ ہمارے اکلوتے مرحوم بھائی کی اکلوتی نشانی ہے، ہم اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم بی جان سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچی ہمیں واپس کر دیں، مگر یہ بلا وجہ صرف میرے بھائی کی جائیداد ہتھیانے کے لیے اسے اپنے پاس ورگلا کر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم جرگے سے ارشین کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری بچی واپس دلوائی جائے۔ ہماری شاہ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم اسے بالکل تنگ نہیں کریں گے، اور جب تک ہمیں ہماری بچی واپس نہیں مل جاتی ہم ایسے ہی اسفند شاہ پر حملہ کرتے رہیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو اسے جان سے مار دیں گے۔ افضل اور اکرم جرگہ چھوڑ کر اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے نکل گئے تھے۔ جرگے میں موجود سب لوگ ان کی اس قدر ڈھٹائی پر حیران رہ گئے تھے۔ جرگے کے لوگوں نے بی جان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ ان کی بچی ان کے حوالے کر دیں، مگر میں اپنی پھول سی بچی ان ظالموں کے حوالے کیسے کر دوں؟ ناصر ہدایت اللہ، تم نہیں دیکھ رہے کہ وہ کس قدر ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ جرگے کے سامنے اس قدر بےہودہ زبان استعمال کر رہے ہیں، وہ بعد میں کیسے ہوں گے؟ دیکھو، یہ لوگ میری بچی کا نکاح اپنے اس بدماش بیٹے سے کر رہے ہیں۔ میری ارشین کا اور اس بدماش کا بھلا کوئی جوڑ ہے؟ اور جرگے کے لوگ بھی اس بات پر متفق تھے۔ بی جان، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، پورا گاؤں آپ کے ساتھ ہے۔ افضل شاہ اور اکرم شاہ ہمارے اسفند شاہ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اسفند ہمارے لیے ہماری اولاد کی طرح ہے، پورا گاؤں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور افضل اور اکرم تو شروع سے ہی لوگوں کو پریشان کرتے آئے ہیں۔ آپ لوگوں کی رشتہ داری کی وجہ سے سب لوگ ان کو برداشت کر لیتے ہیں، مگر اب جب کہ وہ سرعام دشمنی کا اعلان کر چکے ہیں تو وہ صرف اسفند شاہ کے دشمن نہیں، وہ ہم سب کے دشمن ہیں۔
ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جرگہ بنا کسی فیصلے پر پہنچے اختتام کو پہنچا تھا۔ وہ لوگ جرگے میں موجود تھے جب ارشین کو کال آئی تھی۔ اس نے ڈرتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کان سے لگایا تھا۔ دوسری طرف اس کا چچا افضل بول رہا تھا، ارشین، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم اب بھی تمہیں کہتے ہیں واپس آ جاؤ۔ اگر تم نہیں آؤ گی تو اگلی بار اسفند شاہ کی لاش تمہیں ملے گی۔ انہوں نے فون کاٹ دیا تھا اور ایک لمحہ لگا تھا ارشین کو فیصلہ کرنے میں۔ اس نے اپنا ضروری سامان باندھا تھا اور تھوڑی دیر بعد نکل آئی تھی۔ وہ لاہور ہاسٹل جانا چاہتی تھی۔ گھر میں اس نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تھی۔ جرگے سے واپسی پر بی جان اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کیونکہ ان کا بی پی لو ہو گیا تھا۔ اسفند شاہ بی جان کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا۔ اسفند شاہ کو بھی ارشین کا خیال نہیں آیا تھا۔ اسے لگا تھا شاید وہ سو رہی ہوگی۔ کسی کام کے سلسلے میں اسفند تھوڑی دیر بعد گھر سے نکل گیا تھا اور رات تقریباً 10 بجے وہ واپس آیا تھا۔ وہ سیدھا بی جان کے کمرے میں آیا تھا۔ اسفند، تم آ گئے؟ میں بھی ارشین کو بلانے والی تھی، پتہ نہیں کہاں ہے۔ اسے بلا کر لاؤ، کب سے وہ مجھے ملی نہیں ہے۔ اور اسفند ارشین کے کمرے کی طرف بڑھا تھا تو ارشین کمرے میں نہیں تھی۔ پورا گھر چھان مارا تھا، ارشین کہیں بھی نہیں تھی۔ ملازمہ سے پوچھا تھا تو اسے بھی کچھ پتہ نہیں تھا، اور سویرا کو بخار تھا تو وہ اپنے کوارٹر میں تھی۔ اس پر اسفند شاہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ بی جان کو بنا بتائے وہ گھر سے باہر نکلا تھا۔ وہ سیدھا ہدایت اللہ کے ڈیرے پر گیا تھا۔ ہدایت اللہ، چودھری عظمت اور ناصر شاہ یہ 3 جرگے کے معتبر لوگ تھے۔ ان تینوں کو ساتھ لے کر وہ کچھ بندے اپنے لے کر وہ افضل شاہ کی حویلی پہنچا تھا، کیونکہ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ ارشین کو لے کر چلے گئے ہیں۔ باہر نکلو افضل شاہ، مردوں کی طرح وار کرو، عورتوں کی طرح چھپ کر وار کر رہے ہو۔ پہلے اپنے کرائے کے گنڈے مجھے مارنے کے لیے بھیجے اور اب میری منگ کو تم لوگوں نے میرے گھر سے اٹھا لیا ہے۔ اس چیز کے لیے میں تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ ان کی آواز پر افضل شاہ اور اکرم شاہ گھر سے باہر نکلے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دیکھو افضل، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ اگر تم لڑکی کی مرضی کے خلاف نکاح کرو گے تو تم پر مقدمہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں گھر کی عزت خراب کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ اسفند شاہ کی منگ ہے وہ بچی، اور جعفر شاہ کی بیٹی ہے۔ جعفر شاہ ہم سب کے لیے بڑا معتبر انسان تھا، اور اسی لحاظ سے یہ ہماری بیٹی کی طرح ہے۔ شرافت کے ساتھ ہماری بیٹی کو ہمارے ساتھ بھیجو، ورنہ ہمیں اپنے طریقے بھی آتے ہیں۔ ہدایت اللہ، تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو ہم سے؟ اور ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہم تو جرگے سے سیدھا گھر آئے ہیں، اور ہمارا گھر چھان لو۔ ہمارے گھر ارشین نہیں ہے۔ اگر تمہارے گھر نہیں ہے تو کہاں گئی وہ؟ گھر پر بھی نہیں ہے۔ گھر نہیں ہے تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تم خود جا کر ڈھونڈو۔ یہ تمہاری کوئی چال ہوگی۔ اسفند شاہ، تم نے خود ارشین کو غائب کیا اور اب تم ہم پر الزام لگا کر ہمیں پھنسانا چاہتے ہو۔ اسفند شاہ آگے بڑھا تھا۔ اس نے افضل شاہ کی گردن دبوچ لی تھی۔ درمیان میں لوگوں نے بڑی مشکل سے اسفند شاہ سے افضل شاہ کو چھڑوایا تھا۔ کیا کر رہے ہو اسفند بیٹا؟ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ چچا، آپ دیکھ نہیں رہے یہ کس قدر ڈھیٹ لوگ ہیں؟ اسفند، ٹھنڈے رہو، ہم بات کر رہے ہیں نا۔ 1 گھنٹہ وہ لوگ بحث کرتے رہے تھے، اور آخرکار ہدایت اللہ نے اسے سمجھایا تھا، ارشین وہاں پر نہیں ہے۔ اسفند، مجھے لگتا ہے ارشین سچ میں ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ہمیں کوئی سراغ تو ملتا ہی۔ میں نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے پتہ کروایا ہے، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں۔ اسفند، وہ اسے ایک طرف لے کر آئے تھے اور اب اسے سمجھا رہے تھے۔ اسفند شاہ کے ماتھے پر بلوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر یہاں نہیں تو ارشین کہاں چلی گئی؟ اور اسفند شاہ کے سر پر خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ وہ سمجھ گیا تھا ارشین خود وہاں سے نکل گئی ہے۔ وہ واپس گھر آیا تھا اور اس نے ارشین کا کمرہ اچھی طرح چھان مارا تھا۔ تکیے کے نیچے سے ایک نوٹ پیڈ ملا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ نوٹ پیڈ اٹھایا تھا تو اوپر ارشین کی لکھائی واضح تھی، شاہ، مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ بی جان کے پاس سوائے آپ کے اور بچا ہی کیا ہے؟ اگر میں یہاں رہوں گی تو میرے چچا آپ کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، اور میرے پیچھے مت آئیے گا۔ صرف اور صرف آپ کی ارشین۔ اسفند شاہ کا تو خون کھول اٹھا تھا۔ اللہ، وہ اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتی تھی؟ اسفند شاہ نے گاڑی نکالی تھی اور بی جان اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ارشین گھر پر نہیں ہے۔ بی جان، ارشین خود گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ اس نے ہمارے لیے ایک نوٹ چھوڑا ہے۔ وہ باہر آ کر بی جان کو نوٹ پیڈ دکھاتا غصے سے بولا تھا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو اسفند شاہ؟ اسفند نے قدم جیسے باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ بی جان نے آواز دی تھی، اسی پاگل کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔
اب اسے اس کے حال پر تھوڑی نہ چھوڑ سکتا ہوں۔ اسفند کے جانے کے بعد ہدایت اللہ اور اس کے دونوں ساتھی بی جان کے پاس آئے تھے۔ کچھ پتہ چلا بی جان، ارشین بیٹی کہاں ہے؟ اور بی جان نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ اسے اس کے چچا نے دھمکی بھرا فون کیا تھا ہمارے جانے کے بعد، اور وہ اس ڈر سے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ پیچھے وہ ایک چٹھی لکھ کر چھوڑ گئی ہے۔ بی جان تو ایسے بیٹھی تھیں جیسے ان کا سب کچھ ہی لٹ پٹ گیا ہو۔ ہدایت اللہ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ تمہیں پتہ تو ہے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ہدایت اللہ، میرے بیٹے کے پیچھے جاؤ۔ بی جان، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ ہماری ماں کی جگہ ہیں، آپ ہاتھ نہ جوڑیں، حکم کریں، اور آپ فکر نہ کریں، میں بلکہ ہم تینوں اپنے آدمی لے کر اسفند کے پیچھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ وہاں سے نکل آئے تھے۔ اسفند نے اپنے دوست ایس ایچ او کو کال کی تھی اور اسے کہا لاہور جانے والی ساری صورتحال پر اس نے ناکے لگوا دے۔ ارشین جس بس پر سوار تھی، وہ گاڑی جیسے ہی گاؤں کی حدود سے نکلی تھی، آگے ڈاکوؤں نے ناکا لگایا ہوا تھا۔ وہ ڈاکو جیسے ہی بس کے اندر آئے، ارشین کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ ڈاکوؤں نے سب لوگوں سے سامان لوٹنے کے بعد سب کو لائن میں باہر کھڑا کیا ہوا تھا، اور ارشین موقع پاتے ہی وہاں سے سرپٹ پیچھے کی طرف بھاگی تھی۔ ایک ڈاکو ارشین کے پیچھے بھاگا تھا۔ ارشان تو سرپٹ بس بھاگے جا رہی تھی۔ ڈر اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں اس وقت وہ صرف شاہ کو پکار رہی تھی۔ شاہ، پلیز مجھے بچا لو۔ جس کی جان کی خاطر وہ چھوڑ کر آئی تھی، اب اسے ہی وہ اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ارشین کا اچانک پاؤں پھسلا اور سڑک کے دوسری طرف بنی ہوئی کھائی کی طرف وہ جا گری تھی۔ وہ ڈاکو واپس مڑ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ لڑکی ملی نہیں باس، وہ لڑکی کھائی میں گر گئی ہے۔ ڈاکو اپنا کام مکمل کر کے جا چکے تھے۔ سب لوگ ڈرے سہمے دوبارہ واپس بس میں آ بیٹھے تھے۔ تبھی پولیس آئی تھی۔ اسفند کے دوست نے ہر بس کو اچھی طرح سے چیک کیا تھا، مگر کہیں سے ارشین نہیں ملی تھی۔ اسی چیکنگ کے دوران وہ لوگ اسی بس کے پاس آئے تھے جس میں ارشین بیٹھی تھی، اور وہیں ان لوگوں سے معلوم ہوا تھا کہ پیچھے کھائی میں ایک لڑکی گری ہے، مگر اسے کسی نے بھی نکالنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ تب تک وہاں پر اسفند شاہ بھی پہنچ گیا تھا۔ اس علاقے کی یہ آخری باری تھی۔ اسفند کھائی کے اندر گیا تھا۔ اس نے موبائل کی لائٹ آن کی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اوندھے پڑے وجود کو سیدھا کیا تھا۔ ارشین کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اسفند نے جلدی سے اسے گود میں اٹھایا تھا اور اسے گاڑی میں ڈال کر وہ لوگ ہسپتال چلے گئے تھے۔ ان سب لوگوں کے سامنے اسے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہ کوئی اسفند شاہ سے ہی پوچھتا۔ اس کے گھر کی عورتیں کب بھلا یوں شتر بے مہاروں کی طرح باہر نکلی تھیں؟ اسفند شاہ کو ارشین پر سخت غصہ تھا۔ پہلے وہ کیا کرنے جا رہی تھی اور اب اس نے کیا کر دیا تھا؟ کیسے اسفند پر ذرا بھی اعتبار نہیں تھا؟ بی جان کو اسفند نے بتا دیا تھا ارشین کی حالت کے بارے میں۔ ارشین کے ملنے پر بی جان نے شکر ادا کیا تھا۔ دوپہر 12 بجے کے قریب ارشین کو ہوش آیا تھا۔ اس نے خود کو کمرے میں اکیلا پایا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ بری طرح سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ تبھی دروازہ کھل کر اسفند شاہ کمرے میں آیا تھا، اور اسفند شاہ کو دیکھ کر وہ تھم سی گئی۔ شاہ، اس کے لب آہستہ سے ہلے تھے۔ اسفند شاہ کے تاثرات سخت تھے۔ ارشین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس سے سخت ناراض ہے، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ ارشین کی اتنی بڑی بے وقوفی پر اسے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ اسفند کے پیچھے ڈاکٹر بھی آیا تھا۔ اس نے اس کا اچھی طرح سے چیک اپ کیا تھا۔ اسفند ڈاکٹر سے تفصیل کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ ڈاکٹر جا چکا تھا۔ پیچھے ہی اسفند نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ارشین نے اسے پکارا تھا، شاہ، اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز نہ جائیں۔ اسفند کے قدم وہیں زمین نے جکڑ لیے تھے۔ ڈاکٹرز نے تمہیں ڈسچارج کر دیا ہے۔ بل وغیرہ پے کرنے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ وہ بنا مڑے اپنی بات مکمل کرتا چلا گیا تھا، اور ارشین کے دل پر جیسے گھونسا پڑا تھا۔ وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے اسفند شاہ کو بری طرح سے ہرٹ کر چکی تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ واپس آیا تھا۔ چلو، چھٹی ہو گئی ہے تمہیں۔ شاہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اس سے مخاطب تھا۔ میں کیسے آؤں؟ آپ میری ہیلپ تو کریں، مجھ سے نہیں اترا جا رہا۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ اسفند شاہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ ویسے ہی آؤ جیسے تم نے قدم گھر سے باہر بڑھائے تھے، تب تک تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ اس کے الفاظ ارشین کو کانچ کی طرح چبھے تھے۔ اسفند شاہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ ارشین نے وہ ہاتھ تھام لیا تھا، مگر وہ ہلی نہیں تھی۔ کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ ارشین پلیز، اس وقت میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، اور مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ تم آ رہی ہو یا میں چلا جاؤں؟ اور ارشین آنسو پیتی اس کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ گاڑی میں بھی اسفند نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی۔
ارشین کے ماتھے پر چوٹ آئی تھی اور ایک پتھر اس کے کندھے میں کھبنے کی وجہ سے کافی خون بہہ گیا تھا۔ وہاں پر بھی اسے مرہم پٹی کی گئی تھی۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے آپ کو پریشان کر دیا، اس کی آواز گونجی تھی۔ اسفند نے اسے صرف غصے سے دیکھا تھا، اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے آپ پر جیسے کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ ارشین، اگر اب تمہاری آواز آئی تو میں گاڑی کسی دیوار میں دے ماروں گا، سمجھی تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ اور اس کے اس قدر غصے پر ارشین سہم گئی تھی۔ گاڑی جیسے ہی گھر آئی تھی، بی جان باہر آئی تھی۔ ارشین بیٹا، کیوں بے وقوفوں والی حرکتیں کرتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے ہم لوگ کتنا پریشان ہو گئے تھے۔ پورا گاؤں باتیں بنا رہا ہے ہمارے بارے میں، سب لوگوں کی زبانوں پر الگ الگ باتیں ہیں۔ بیٹا کچھ تو عقل سے کام لیا کرو، ہم تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے، اور تم یوں ہمیں بیگانوں کی طرح چھوڑ کر جانے کی باتیں کرتی ہو۔ بی جان، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، اور اسی وجہ سے یہ ہمیں اشارے کنایوں میں بتانے کی کوشش کر رہی ہے، ہم لوگ ہی نہیں سمجھ رہے۔ وہ بی جان کے کمرے میں موجود تھے اور اسفند شاہ تو مسلسل اس پر پتھراؤ کر رہا تھا۔ بی جان، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ مجھے چچا نے فون کر کے جب کہا تو میں اور کیا کرتی، وہ کہہ رہے تھے کہ اب کی بار۔ ارشین سے الفاظ کی ادائیگی کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بی جان، انہوں نے کہا تھا کہ اب اسفند شاہ کی لاش ہی ہمیں ملے گی، اور میں بہت ڈر گئی تھی۔ اور تم ڈر گئی تھی اور تم نکل پڑی محاذ پر، اور اگر نکل ہی پڑی تھی تو پھر اپنا خیال تو رکھتی۔ تم تو ڈاکوؤں سے ڈر گئی، پوری زندگی کی جنگ کیسے لڑتی تم؟ ارشین، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا اور وہ سخت نظروں سے اسے گھورتا ہوا اپنے کمرے سے نکل گیا تھا۔ بی جان، دیکھیں نا، میری اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہے جتنی بڑی آپ لوگ سزا دے رہے ہیں۔ ہسپتال میں بھی انہوں نے مجھے اتنا ڈانٹا، گاڑی میں بھی، اور اب آپ کے سامنے۔ ارشین، تمہیں میں بھی معاف نہیں کروں گی۔ جتنی بڑی تم نے غلطی کی ہے نا، وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ اب بی جان بھی اس سے ناراض ہو چکی تھی اور ارشین تو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ حالات یوں رخ موڑ جائیں گے۔ اپنی طرف سے تو وہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینے والی تھی، مگر اسے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ اسفند کے بنا تو اس نے کبھی حویلی کا گیٹ تک پار نہیں کیا تھا، اور اتنا بڑا قدم اگر اس نے اسفند شاہ کے بغیر اٹھایا تھا تو پھر ناکامی تو ہونی ہی تھی۔ 3 دن ہو گئے اسفند نے اسے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ ڈاکٹر اس کا گھر آ کر معائنہ کر رہا تھا اور اب وہ بالکل ٹھیک تھی۔ کھانے کے ٹیبل پر بھی شاہ نے اسے منہ نہیں لگایا تھا۔ اس دن اسفند شاہ کمرے میں موجود تھا جب وہ کچن میں آئی تھی۔ کیا کر رہی ہو بانو؟ وہ بی بی جی، میں شاہ سائیں کے لیے چائے بنا رہی ہوں، ان کے سر میں درد ہے۔ چلو یہ چائے میں دے کر آتی ہوں۔ وہ چائے کی ٹرالی لے کر اسفند شاہ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ نوک کرنے کے بعد وہ اندر آئی تھی اور وہ اسے دیکھ کر بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ تم کیوں آئی ہو میرے کمرے میں؟ میں نے بانو کو چائے لانے کا بولا تھا۔ چائے بانو نے ہی بنائی ہے، بس لے کر میں آئی ہوں۔ اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کپ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا، اور خود اس کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ بہت شکریہ تمہارا، اب جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے سونے دو۔ چائے پی کر کون سوتا ہے بھلا؟ اور آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے پتا ہے میں نے غلطی کی ہے، میں ڈر گئی تھی، پلیز اب مجھ سے بات تو کریں۔ آپ کو پتا ہے نا میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، وہ بھری آواز میں بول رہی تھی، اور اسفند شاہ کو اس کے الفاظ پر غصہ آ رہا تھا۔ میرے بغیر تو تم پوری زندگی گزارنے کے فیصلے کر چکی تھی، یہ بھی نہیں سوچا کہ پیچھے میرا اور بی جان کا کیا ہوگا۔ تو میں کیا کرتی، اپنے چچا کے ہاتھوں آپ کو مرنے دوں؟ اتنی ہمت نہیں ہے ان 2 ٹکے کے مردوں میں کہ وہ اسفند شاہ کو مار سکیں۔ اسفند شاہ کو مارنا اتنا آسان ہوتا نا تو اب تک بہت سارے لوگ یہ کام تمام کر چکے ہوتے۔ اور تمہیں مجھ پر اتنا اعتبار نہیں ہے؟ تمہیں میں اتنا کمزور لگتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی ایرا گیرا اٹھے گا اور مار دے گا؟ کیا تم مجھے جانتی نہیں ہو؟ اگر گھر کے کسی فرد پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے گھر سے الگ کر دیں۔ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، اور ہم حل نکال رہے تھے نا۔ اگر اس طرح کا کوئی گھٹیا فیصلہ کرنا ہوتا تو میں بندوقیں لے کر تمہارے ددیال پہنچ جاتا اور سب کو بھون ڈالتا۔ ارشین، تمہارا وہ خاندان ہے، مجھے پتا ہے تمہارے لیے وہ بھی اہم ہے، میرے لیے وہ اہم نہیں ہے۔ ارشین اس کی بات ٹوکتے ہوئے غصے سے چلائی تھی۔ میرے لیے آپ اہم ہیں، اور صرف آپ کے لیے کیا میں نے وہ سب؟ میرے لیے مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی، بھول کیوں نہیں جاتے آپ؟ وہ سب میں نہیں بھول سکتا ارشین، وہ ایک ایک لمحہ مجھ پر کتنا بھاری ثابت ہوا ہے وہ میں نہیں بھول سکتا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں زمین کو چیر کر تمہیں ڈھونڈ نکالتا۔ وہ چند گھنٹے میں نے کس طرح کوئلوں پر جل کر گزارے ہیں
وہ تم نہیں جان سکتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اکیلے اذیت میں تھے؟ کیا میں نہیں تھی؟ کیا آپ کو چھوڑنا، بی جان کو چھوڑنا، اس گھر کو چھوڑنا میرے لیے آسان تھا، یا یوں اکیلے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لینا آسان تھا؟ جب میں یہاں سے نکلی تھی تو میں کتنے کرب میں تھی۔ اس کے بعد بس میں میرے ساتھ کیا ہوا آپ نے ایک بار بھی پوچھا؟ میں کھائی میں گر گئی تھی، میں کتنی تکلیف میں تھی، آپ کو یہ یاد نہیں ہے؟ آپ کو صرف یہ یاد ہے کہ میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ ٹھیک ہے، رہیں ناراض، میں بھی آپ سے نہیں بات کروں گی۔ وہ روتے ہوئے اسفند شاہ کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اب اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ بھی اس سے بات نہیں کرے گی۔ اگر وہ خود بھی اس سے بات کرنا چاہے گا تو بھی وہ اس سے بات نہیں کرے گی۔ مگر وہ بھلا اس کے بنا کیسے چین سے بیٹھ سکتی تھی؟ ہر وقت عجیب بے کلی سی چھائی رہتی تھی اس پر، کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ نہ وہ بی جان سے کوئی بات کرتی تھی، نہ سویرا کے ساتھ، اور تو اور وہ کھانا بھی آج کل ٹھیک سے نہیں کھا رہی تھی۔ اسفند اور بی جان جرگے میں بری طرح سے مصروف تھے۔ جرگے کے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا تھا اور افضل شاہ اور اکرم شاہ کو مجبور کیا تھا کہ وہ اس فیصلے کو قبول کریں۔ دوسری صورت میں پورے گاؤں کی دشمنی مول لینی پڑے گی۔ دیکھیں افضل شاہ، ارشین فاطمہ نے جو قدم اٹھایا اس کی وجہ تم دونوں ہو۔ تم لوگوں نے اسے کال کی، اسے ڈرایا، اور وہ بچی گھبراہٹ میں اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا یہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ تم لوگ ہو۔ وہ بچی بچپن سے اپنے ننیال رہتی ہے۔ اس کا رشتہ اس کے ماموں زاد اسفند شاہ کے ساتھ طے ہے۔ یہ بات پورا گاؤں جانتا ہے، اور جلدی بی جان اپنے پوتے کی شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں۔ دوسری صورت میں پورے گاؤں کی مخالفت آپ لوگوں کو لینی پڑے گی۔ جرگے کا فیصلہ سن کر افضل اور اکرم کی زبانیں بند ہو گئی تھیں۔ پورے گاؤں کی دشمنی لینے کا مطلب تھا اپنی موت کو آواز دینا۔ اور مجھے پتا ہے تم لوگوں کو ارشین کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت صرف ارشین کے نام پر اس جائیداد کی ہے جس پر تم دونوں لالچی بھائیوں کی نظر ہے۔ تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جعفر شاہ کی جتنی بھی جائیداد ارشین کے نام ہے وہ تم لوگوں کے نام کرنے کو میں تیار ہوں، اور ارشین کو بھی فیصلے سے انکار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نظر میں اس زمین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بے شک وہ جائیداد اس کے بابا کی ہے جس پر سب سے بڑا حق اس کا ہی ہے، مگر جب تم لوگوں کے اعصاب پر صرف لالچ سوار ہو چکا ہے تو اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے میں وہ جائیداد تم لوگوں کے نام کر رہا ہوں۔ اور اتنی بڑی بات پر پورا گاؤں افضل اور اکرم کو جن نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہو کر رہ گئے تھے۔ نہیں اسفند شاہ، ہم اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور ارشین کی شادی بی جان اپنی مرضی سے کر دیں، اور ہمیں اس جائیداد سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ گاؤں والوں کے سامنے وہ اپنی اتنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اکرم شاہ کو بیچ میں بولنا پڑا۔ فیصلہ ہو گیا تھا، جرگہ برخاست ہو چکا تھا۔ بی جان خوشی خوشی گھر آئی تھی۔ انہوں نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں بٹوائی تھیں، اور اسفند شاہ کے اگلے مہینے کے آخر میں شادی کی ڈیٹ رکھ دی تھی۔ اور ارشین تو سنتے ہی بھڑک اٹھی تھی۔ وہ اس بدتمیز انسان سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گی، اور اپنا فیصلہ سنانے کے لیے وہ اسفند شاہ کے کمرے میں آئی تھی۔ شاہ جو ابھی واش روم سے نہا کر نکلا تھا، اس نے صرف ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ شرٹ پہننے کے لیے اس نے ہاتھ جیسے ہی بیڈ پر پڑی شرٹ کی طرف بڑھایا تبھی دروازہ دھاڑ کی طرح کھلا تھا۔ کتنے بدتمیز ہیں عام، اس طرح ننگا کون گھومتا ہے کمرے میں؟ اسے ننگا دیکھتے ہی وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی دوسری طرف گھوم گئی تھی۔ بدتمیز میں ہوں یا بدتمیز آپ ہیں جو کسی کے کمرے میں یوں بے دھڑک منہ اٹھا کر چلی گئی ہیں؟ اور ارشین کو اپنی کم عقلی پر غصہ آیا۔ غلطی سچ میں اس کی تھی، مگر آپ ہمیشہ اپنی غلطی دوسروں کے سر پر ڈال دیتے ہیں، یہ آپ کی پرانی عادت ہے۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ تب تک اس نے اپنی شرٹ پہن لی تھی۔ اب آپ اپنا رخ روشن سے یہ پردہ ہٹا سکتی ہیں۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے تھے۔ میں آپ سے ایک بات کرنے آئی تھی۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آپ بی جان کو جا کر بتا دیں۔ کیوں جی، کیوں شادی نہیں کرنی؟ اور تمہیں نہیں کرنی، مجھے تو کرنی ہے، اور میں تو تم سے ہی شادی کروں گا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتا ہوا بولا تھا۔ اس پر ارشین نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں آپ سے شادی کسی صورت نہیں کروں گی، آپ ایک بدتمیز اور سنگ دل انسان ہیں، دوسروں کے جذبات کی آپ کی نظروں میں کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے تھے۔ کتنا خود کو مضبوط کر کے آئی تھی کہ اس کے سامنے نہیں روئے گی، مگر پھر بھی اپنے آنسوؤں پر اسے اختیار ہی نہیں تھا۔ اسے ایک دفعہ پھر سے خود پر غصہ آیا تھا۔ ارشین نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی تھی اور خود کو کمپوز کیا تھا۔ شاہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ اچھا بتاؤ، کیوں نہیں کرنی مجھ سے شادی؟ وہ اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور اس کی مسکراہٹ اس وقت ارشین کو زہر لگی تھی۔
کتنے دن ہو گئے آپ نے مجھ سے بات نہیں کی؟ ہاں تو میں ناراض تھا نا، تمہیں مجھے منانا چاہیے تھا۔ میں نے آپ کو منایا تھا، آپ مانے ہی نہیں۔ اس نے دو بدو جواب دیا تھا۔ میں نہیں مانا تو تم مجھ سے ناراض ہو گئی۔ تو کیوں نہ ہوں؟ آپ کو میری بالکل بھی فکر نہیں ہے، آپ کو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے، میں کہیں بھی نظر نہیں آتی ہوں۔ اور اس کی اس بات پر وہ افسوس ہی کر سکتا تھا۔ پچھلے کتنے دنوں سے میں تمہارے لیے کتنا خوار ہو رہا ہوں، وہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ ارشین، تم میرے لیے بہت اہم ہو، تم مجھے نظر نہ ہو تو میری سانسیں رکنے لگتی ہیں، اور تم مجھے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر رہی تھی۔ مشکلات آتی رہتی ہیں زندگی میں، مگر اس طرح بے وقوفوں والے کام کون کرتا ہے؟ تم مجھ سے وعدہ کرو، آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے، تم جتنا بڑا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، تم وہ مسئلہ میرے ساتھ ڈسکس کرو گی، خود سے فیصلے نہیں کرو گی کبھی بھی، کیونکہ فیصلہ کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، تم ہوئی جو بے وقوف۔ اسفن شاہ نے سیریس انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے آخر میں جان بوجھ کر چھیڑا تھا، اور وہ چھڑ بھی گئی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، نہ کرے نا مجھ سے شادی، میں ہوں جو بے وقوف۔ تمہاری سی بے وقوفی سے تو مجھے عشق ہے، بس تم ہمیشہ ایسی بے وقوفیاں کرتی رہنا اور میں تمہاری بے وقوفیوں کو سلجھاتا رہوں گا، مگر مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا۔ جاؤں گی دور اور اب کے واپس بھی کبھی نہیں آؤں گی۔ ارشین اس سے اپنے دونوں ہاتھ چھڑوا کر قدم پیچھے کی طرف موڑے تھے، اور اسفن شاہ کا دماغ گھوما تھا۔ اس نے اسے دھکا دے کر دیوار کے ساتھ لگایا تھا اور اس کے دونوں بازو اوپر کی طرف پن کیے تھے۔ ارشین کی سانسیں حلق میں اٹکی تھیں۔ دور جانے کی بات دوبارہ مت کرنا، اس پر گررایا تھا۔ تمہیں ترس نہیں آتا ارشین مجھ پر؟ کیوں کرتی ہو اس طرح کی حرکتیں؟ اچھا سوری۔ ارشین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اور اس کے آنسوؤں پر وہ نرم ہوا تھا۔ مجھے پتا ہے میں نے تمہیں بہت ڈانٹا ہے، آئی ایم سوری۔ وہ نرم پڑتا اس کے سامنے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوتے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا لیا تھا، اور ارشین یہی تو چاہتی تھی۔ معاف کر دو نا پلیز۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا آیا تھا، غلطی ارشین کی ہوتی تھی اور معافی بیچارہ اسفند مانگتا تھا، اور اسفند کو یقین ہو گیا تھا کہ پوری زندگی ارشین کی غلطیوں پر بھی معافی اسے ہی مانگنا پڑے گی۔ اسے کانوں کو پکڑ کر ہاتھ لگائے دیکھ کر ارشین کے جیسے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی، اور اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی تھی جس پر اسفند نے اسے گھورا تھا، اور وہ کھلکھلاتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ اس کہانی کا مورل یہ ہے کہ محبت، قربانی اور نیک نیتی اگر اعتماد اور مکالمے کے بغیر ہو تو وہ نجات کے بجائے تباہی کا راستہ بن جاتی ہے، کیونکہ ارشین نے جس خوف، درد اور خود سپردگی کے عالم میں یہ سمجھا کہ وہ سب کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر رہی ہے، وہ دراصل اپنے ہی خلاف سب سے بڑی جنگ لڑ بیٹھی۔ اس کے کردار میں معصومیت، بے لوث محبت اور اثار قابل تعریف ہے، مگر اس کی سب سے بڑی کمزوری یہی تھی کہ اس نے اکیلے فیصلہ کر لیا، اپنے مضبوط سہارے اسفن شاہ پر یقین نہ کیا، اور یہ نہ سمجھ سکی کہ محبت میں خاموشی بعض اوقات زہر سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، جبکہ اسفن شاہ کا کردار طاقت، حفاظت اور ذمہ داری کی علامت ہے۔ اس کا غصہ سخت ضرور ہے، مگر وہ غصہ بے حسی نہیں، بلکہ اس خوف کا عکس ہے کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ کھو سکتا تھا۔ بی جان کی کردار اس کہانی کی اخلاقی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ اصل سرپرستی خون کے رشتوں سے نہیں بلکہ نیت اور پرورش سے بنتی ہے، جبکہ اکرم اور افضل جیسے کردار اس سماج کی گھناؤنی سچائی ہیں، جہاں عورت کو جائیداد، انا اور طاقت کے کھیل میں مہرا بنا دیا جاتا ہے۔ اور سویرا جیسا کردار ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بعض اوقات سچ بولنے کی ہمت ہی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے۔ اس کہانی کا پیغام کاری کے لیے یہی ہے کہ خود کو تنہا سمجھ کر بڑے فیصلے نہ کریں۔ ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کرنا قربانی نہیں، بلکہ ظلم کو طاقت دینا ہے، اور جو لوگ آپ سے سچی محبت کرتے ہیں انہیں آزمائش میں ڈالنے کے بجائے ان پر اعتبار کرنا سیکھیں، کیونکہ زندگی کا بوجھ بانٹنے سے ہلکا ہوتا ہے، اکیلے اٹھانے سے نہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔